اللہ کی مرضی کو مکمل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نبیوں کے بس کی بھی بات نہیں، اللہ کے حکم سے ہمارا تعلق ہے نا۔ تو اب یہ کہ اللہ نے اپنی مرضی، یعنی اپنے جس ایمان کی بنیاد پر وہ انسان کامل بنانا چاہتا ہے آئیڈیا کی سطح پر، وہ یہ درجہ ہے مرتبہ وحدت کا کہ جہاں اسماء و صفات اور ذات میں، مطلب وہ ذات کو جو میں نے مانا ہے، وہ ذات کو ماننے کا نتیجہ ایک چند ضروری معارف اور مسلمات کی شکل میں ودیت ہو چکا ہے۔ اب یہ حکمت خالدہ کا دوسرا وہ ہے، حکمت خالدہ کا تکمیلی روپ یہ ہے۔ حکمت خالدہ میں اللہ کا منزہ محض ہونا اجنبی نہیں ہے، اور اسی حکمت خالدہ میں جس کے لیے ممتنع العلم ہونا بھی وہ اجنبی نہیں ہے، یعنی وہ ممتنع العلم ہونے کی کیفیت سے واقف ہے، اور پھر ممکن العلم ہونا یا واجب العلم ہونا وہ مرتبہ دوم میں، یعنی مرتبہ وحدت میں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شناخت کے عقلی یا تحصیلی مراتب تفویض کرتا ہے استعداد کے طور پر۔ تو مرتبہ دوم میں ذات محض کو ماننے کے نتیجے میں اسی ذات کو اس کے اپنے بنائے ہوئے اعتبارات کے ساتھ، اپنے بنائے ہوئے ظہور حقائق اور اعتبار ذات کے ساتھ اب یہ جاننے کی بھی اہلیت رکھتا ہے، اور یہ جاننا ایسا ہے کہ یہ منطق، الفاظ، ذہن اور شے کی جو ایک طبعی نسبت ہے، ان سب سے پاک ہے۔ یہ دوسرا درجہ احدیت ہے نا، وحدت کا ہے نا، اسماء و صفات یہاں آئے ہیں نا۔ تو اب گویا یہ اپنی غیریت کو ضروری ماننے کے لائق ہو گیا، اسے غیر حقیقی مانتے ہوئے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ اگر کھل جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اپنی فطرت اولا میں، یعنی اپنی فطرت خالدہ میں مومن ہوں، مومن ذات ہوں۔ پھر فطرت مجھ پر، مطلب فطرت میرا قوام بناتی ہے، یعنی مجھے آئیڈیا کی صورت دیتی ہے، میں یعنی غیر اللہ کہنا جہاں ممکن ہو جاتا ہے تو وہاں وہ جو ہے وہ حکمت ہے۔ حکمت غیریت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایسی غیریت جو وحدت اصلی کو حقیقی مانے اور کثرت ضروری کو اعتبارات کا درجہ دے، واضح ہے نا، کثرت عملی کو۔ تو اب یہاں پہنچ کر حکمت خالدہ کا جو دائرہ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کو اس کی تنزیہ محض اور اس کے ظہور کے اصلی نظام کو مجمل طور پر سمجھ سکنا یا اس سے اویئر ہونے کی حالت پا لینا۔ پہلے میں درجے میں ہوں ذات محض کے ایمان کے درجے میں اپنے شعور کے بغیر، اب میں ذات محض کو پر جیسے کی معرفت کے درجے میں ہوں، وہ ہے اس کی ذات کو صفات کے ساتھ رکھ کر ماننے کے لائق ہوں، اور اپنے شعور کے ساتھ ماننے کی لیاقت مجھ میں پیدا ہو گئی۔ یعنی علم میں معلوم اور علم میں عالم میں دوئی نہ ہو تو علم وجود میں نہیں آتا نا۔ تو یہاں پر وہ اعتباری دوئی اس عنوان سے پیدا ہو گئی کہ اللہ کی حقیقی شان کو ظہور کے مراحل میں یقین کے ساتھ دیکھنا
اسے سمجھنا پورے یقین کے ساتھ، اور اس کی معرفت کا، نالج کے، علم کے دوسرے ڈسپلن سے بالکل لا تعلق اور پاک ہونا، یعنی وہ معرفت حصولی نہیں ہے، وہ معرفت خلقی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جیسے وہ پورا ہونے کا اطمینان، نقص کی دریافت کا محال ہونا، مطلب یہ سب اس میں یقین ہوتا ہے، لیکن وہ میرے حصے میں نہیں آیا وہ یقین آیا میری صورت الہی، معلومات الہیہ میں ہونے کے عالم میں مجھے یہ سب نصیب ہوا، واضح ہے نا؟ تو اب خیر، تو اب حکمت مرتبہ دوم میں ہے، فطرت مرتبہ اول میں، تو پھر اب تیسرا جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں واحدیت۔ یہ 3 مراتب الہیہ ہیں، یہ ذہن میں رہے، احدیت، وحدت اور واحدیت۔ تو یہاں بھی غیر کا دخل نہیں ہے، یہاں اسماء و صفات اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اپنے مخاطب یا اپنے مربوب کا تعین کر دے، یعنی واحدیت میں دو قوسیں ہیں، ایک ہے معلومات الہیہ، علم الہیہ، اور ایک ہے آیان ثابتہ، یعنی کہ پہلا قوس ہے تفصیل اسماء و صفات۔ اب وہ لفظ میں ہیں اسماء، مرتبہ وحدت میں لفظ میں ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھول گیا تھا میں کہنا، یہ بہت نکتہ ہے جس کے بغیر ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہاں وہ غیر ملفوظ اسم کا غیر محدود مسمى ہے، کیونکہ اسم حد ہے نا، تو وہ اسم بھی محدود نہیں ہے، یعنی کہ حد سے پاک ہے، یعنی لفظ سے آزاد ہے، اس سے لفظ خلق ہوگا، وہ لفظ میں سے پہلے کا ہے، تو یہ ذرا سا خیال رہے۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تفصیل اسماء و صفات باعتبار کلمات، اب ان کا ایک ٹھوس پیکر ہے، جیسے نام ہے ان کا، وہ نام جیسے علیم یا آل نوئنگ جو بھی کہہ لیں، یعنی کہ اس کو لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک وہاں ہے کہ وہاں اسماء و صفات تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن صرف علم الہیہ میں ہیں، کیونکہ اگر عربی میں ہوں گے تو وہ پھر وہ ہمارے علم میں ہے نا۔ تو ایک یہ، اور دوسرے جو نچلی قوس ہے، اوپر اسماء و صفات ہیں تفصیل، اور وہ پوٹینسی کے ساتھ، یعنی فعلیت کے ساتھ، ہاں، یعنی اب وہ قوہ سے فعل میں آنے والے ہیں۔ تو اب اس میں ان کے نیچے جو قوس ہے وہ ہے آیان ثابتہ یا حقائق انسانیہ یا حقائق مخلوقیہ، لیکن اس کا اسٹینڈرڈ نام ہے آیان ثابتہ، وہ انسان سے خاص ہے جی، اسی وجہ سے یہاں کہا جاتا ہے کہ حقائق انسانی بھی کہہ دیں، اسے انسان سے منسوب کیے بغیر، یعنی موجود فی الخارج انسان کا اس سے کوئی تصرف و تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہاں اسم ہے فرض کیا علیم، تو اب وہ علیم جو ہے وہ یہاں کسی عین معلوم پر اپنی تجلی کرتا ہے، تو وہاں رحیم ہے تو یہاں مرحوم ہے، واضح ہے نا؟ تو صفت اور اسما جو ہیں، یعنی صفت کا رنگ پیدا ہوتا ہے تاکہ اللہ اپنی صفات کو مجھ پر واضح کرے، اور اسم جو ہے وہ رب ہوتا ہے، وہ پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، مربی ہے،
قبل از تخلیق مربی، یعنی جو فطرت شخصی کو پیدا کر دیتا ہے تقدیری شکل میں. وہ کیا ہے کہ مجھ پر تجلی جو بھی ہوئی ہے میرا عین ثابت میرے نام سے ہوگا وہاں، تو مجھ پر جو اسم الہی کی تجلی ہوگی، میری ساری جو وہ زندگی ہے یا میرا سارا وجود، میں پورا کا پورا اس کا مظہر بنوں گا. کہ جیسے اس میں رحمت وہ صفت رحمت ہے تو پھر میں مظہر رحمت ہوں، اگر وہ صفت ضلالت ہے مضل کی تجلی ہو گئی تو پھر میں مضل بنوں گا وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں کیونکہ شرع خیر شر یہ سب کچھ بھی کوئی تحقق نہیں ہے، یہاں سب کچھ الوہیت کی کامل اور مطلق فضا میں ہو رہا ہے جہاں چیزوں میں تضاد نہیں ہے. واضح نا، ضد کا وجود ابھی نہیں پیدا ہوا. خیر اور شر یہ ایک ہی نسبت سے ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں. تو اب اس میں یہ ہوا کہ اب میرے آیان وہاں طے ہو گئے. آیان کہتے ہیں موجودات کو یا ذوات کو. عین وجود ہے، موجود ہے. تو اب میں دو درجوں پہ موجود ہوں. ایک میرا مرتبہ عینی ہے، وہ جو ثبوت اس کو کہتے ہیں میرا مرتبہ ثبوت وہ ہے، اس کا نہ مجھے کوئی علم ہے نہ اس کا مجھے کوئی اس پر مجھے کوئی تصرف ہے. اور یہ دونوں بالکل اتنے ہی جدا ہیں جتنے اللہ اور بندہ، یعنی الوہیت اور عبدیت جتنی وہ ہے غیریت کے ساتھ، اسی طرح میرا عین ثابت میرے عین خارج سے مطلق غیریت رکھتا ہے. ورنہ اگر غیریت نہ رکھتا ہو تو علم الہیہ مرتبہ الہیہ میں کثرت وجود ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد یہاں سے اگلا ہے حقیقت، وہ کیا نام ہے، عالم مثال. اور وہ خیر وہ حکمت خالدہ کا حصہ نہیں ہے. یہ تین جو درجے وہ الہی ہیں نا، مراتب الہیہ، یہ حکمت خالدہ کی تقویم یہاں پہ پوری ہو گئی.